الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کے تیسرے رکوع کا ترجمہ و تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں جو افعال ہے پہلے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹائم تھوڑا مختصر ہے، لائٹ کا ایشو تھا، دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ خافا ڈرا، خافا ڈرا ماضی کا صیغہ ہے، ڈرا وہ۔ تجریان بہتی ہیں وہ دونوں، تجریان بہتی ہیں۔ یتمس نزدیک ہوا وہ، ہیز ٹچ نزدیک ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نتمس۔ اس کے بعد ہے تبارکا، برکت والا ہے، تبارکا برکت والا ہے۔ یہ تھے وہ افعال جن کو ہم نے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسماء کی طرف آتے ہیں۔ مقام، کھڑے ہونے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ۔ جنتان دو جنتیں، جنتان دو جنتیں۔ مقام کھڑے ہونے کی جگہ۔ کھڑے ہونے کی جگہ دو جنتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یت میں چھونے کے لیے بھی ہوتا ہے، نزدیک ہوا، چھوا، ٹچ ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، زواتا، زوات والی، زواتا یہ تسمیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، بریکٹ میں دو آ جائے گا، والی یعنی دو، ہیونگ۔ افنان یہاں شاخوں کے لیے، اقسام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اقسام۔ اینان دو چشمے، ٹو اسپرنگز۔ فاکہہ میوے، فروٹس۔ زوجان دو قسمیں، پیئرس۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے، تکیہ کیے ہوئے، لگائے ہوئے۔ فرش بچھونے۔ بطائن استر اندر کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، بطائن اندر والا، جس کو کیا کہیں، جو چیز اگر کپڑے پہنے ہیں تو جو چیز بستر کے ساتھ ہوتی ہے اسے بطائن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بطائن۔ جو انر لائننگ ہوتی ہے، اندر والی، استر لفظ استعمال ہوتا ہے۔ استبرق، استبرق تافتے۔ یہ جو نا موٹے کپڑے کا نام ہے، موٹا کپڑا ہوتا ہے، اس کا یہاں نام لکھا ہے تافتے، بروکیٹ استعمال ہوتے ہیں۔ جناح، جناح کیا ہو گیا، والے، ٹھیک ہے، والے دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جناح دو۔
اب استبرق ہوتا ہے ریشم کا موٹا کپڑا، اس کے لیے بھی ہوتا ہے. تافتے کیا ہوتا ہے؟ ریشم کا موٹا کپڑا. اچھا. اور جنا تازہ پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تازہ پھل جنا. تازہ پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے. دان نزدیک، قریب. نزدیک کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ قاصرات. قاصرات. قاصرات بند رکھنے والی. یعنی جھکانے والیاں، بند رکھنے والیاں، جھکانے والیاں. یعنی جن کی نظر کیا ہے؟ جھکی ہوئی ہوتی ہے. قاصرات. اب طرف نظر ہوگی. انس انسان. یاقوت یاقوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرجان مرجان ایک ہے پتھر ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جزاء بدلہ. احسان احسان. احسان کا بدلہ. یہ کچھ الفاظ تھے، کچھ اس میں. مدہامتان. گہرے سبز اور سیاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو بہت گہرا سبز ہوتا ہے نا، وہ سیاہ سا بن جاتا ہے، تو اس میں ساتھ سیاہ ہو جائے گا. یعنی وہ بالکل سیاہ ہے، گہرے سبز کلر کے. عینان. دو چشمے. نداختان. ابلتے ہوئے. ابلتے ہوئے چشمے. نخل کھجوریں. رمان انار. خیرات اچھی چیز، گڈ، جس میں خیر ہو. انسان خوبصورت. حورن حوریں. مقصورات. مقصورات. یہ استعمال ہوتا ہے جو اپنی نظروں کو جو ہے کیا ہے؟ بچا کے رکھتے ہیں. یعنی ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی. ٹھہرائی ہوئی. ری ٹرینڈ ہوتا ہے. چھپی ہوئی جیسے ہوتا ہے. خیام خیمے. ٹھیک ہے، ٹھہرائی ہوئی، روکی ہوئی. فی الخیام آگے آتا ہے، خیموں میں. رف رف. قالینوں کو کہتے ہیں، قالین. وہ قالینوں کے نا مسند بنے ہوتے ہیں، جن کو کشن نہیں کہتے. کشن، مسند، جن پہ تکیہ لگاتے ہیں، کشن ہوتے ہیں. خضر سبز. ابکریہ. ابکری نادر. نادر کے لیے بھی ہوتا ہے اور قالین کے لیے بھی ہوتا ہے. قالین، کارپیٹ. جلال بزرگی. اکرام بخشش والا.
یہ تھے وہ الفاظ جو یہاں استعمال ہوئے. اب ہم آتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف. اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع میں کیا ارشاد فرمایا. تو سورہ رحمان جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، اور ان نعمتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. اب اس رکوع میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ اور اس شخص کے لیے خافا ڈرا جو مقام کھڑے ہونے سے ربِّهِ اپنے رب کے سامنے، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا. جنتان اس کے لیے دو جنتیں ہیں، یعنی اسے یہ خوف رہا کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے جو ہے وہ اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. جس کے دل میں یہ ڈر اور یہ خوف ہوگا اس کو دو جنتیں عطا ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائض کی بجا آوری کرے، تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہوں گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا زواتا افنان، زوات اقسام. اب وہ جنتیں کیا باغ ہیں. باغ کیسے ہوں گے؟ افنان والے. افنان کیا ہوتا ہے؟ شاخوں والے، مختلف اقسام والے اور شاخوں والے. تو مختلف اقسام اور شاخوں والے ہوں گے. یعنی جنتوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں پھلوں سے لدی ہوئی شاخوں والی ہیں، اور ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے ہوں گے. اس کا مطلب ہے زوات افنان، وہ جنات اور جو باغات ہیں وہ باغات ہر قسم کے پھل سے کیا لدے ہوئے ہوں گے. ایسے باغات نہیں ہوں گے کہ اس میں پھل ہی نہیں ہوں گے. اچھا اور کیا ہوگا؟ فیہما عینان تجریان، اس میں فیہما ان دونوں میں، ان دونوں باغوں میں جن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں عینان ہوں گے، دو جو ہے وہ کیا چشمے ہوں گے، تجریان جو بہ رہے ہوں گے. یعنی ایسے دو چشمے ہوں گے جو مسلسل کیا ہے بہ رہے ہوں گے. اس وقت عرب میں باغات ہوتے ہیں، جن باغات کے نیچے جو ہے نہریں بہ رہی ہوتی ہیں اس باغ کو کہتے ہیں یہ باغ جو ہے سب سے اچھا ہے کہ اس میں پانی کبھی کم نہیں ہوتا. تو اس سے جو ہے اس پھل کی، اس باغ کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے وہ نشو و نما میں جو ہے اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اس میں دو باغات ہوں گے اور ان باغات میں جو ہے نہریں ہوں گی جو بہ رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو ہر ایک جنت میں صاف اور میٹھے پانی کے دو چشمے بہ رہے ہوں گے. اس میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت دے. مطلب دو چشمے جو وہاں بہ رہے ہوں گے. فیہما ان دونوں باغوں میں من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے جو دو قسموں کے ہوں گے، دو قسموں کے. یعنی بعض وہ پھل ہیں جو دنیا میں دیکھے گئے ہوں گے اور بعض وہ عجیب و غریب پھل ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے ہوں گے. یعنی دو قسم کے پھل ان کے لیے. کس کے لیے؟ لیمان خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اسے ساری دنیا کی زندگی میں اسے خوف رہا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کا میں نے حساب دینا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جو ڈرا تو اس کے لیے کیا کہا کہ اس باغات میں
دو قسم کے پھل ہوں گے، ایک دنیا کی طرح ہوں گے دیکھنے میں، ان کا بھی ذائقہ علیحدہ ہوگا، اور دوسرے ایسے ہوں گے جو دیکھے نہیں ہیں. یا یہ مراد ہے کہ بعض پھل خالص میٹھے اور بعض ترشی کی طرف مائل ہوں گے. بہرحال پھلوں کی دو اقسام جو ہے وہ ہوں گی. اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ متکئین علی فرش، اور وہ تکیہ لگائے ہوں گے فرش پر، بچھونوں پر. بطائنها من استبرق، اس کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کے ہیں. استبرق کہتے ہیں موٹے ریشم کو. اور وہ کیا ہے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوں گے، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کا اندر کا حصہ بھی ریشم کا ہوگا. ریشم کتنا مہنگا ملتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے، اور وہاں جو اندر کا حصہ بھی ریشم کا ہوگا. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ، جنا کیا ہو گیا؟ پھل یا کٹے ہوئے پھل. جنل جنتین، دونوں جنتوں کے پھل. دونوں جنتوں کے پھل کیسے ہوں گے؟ دانن، جھکے ہوئے ہوں گے. یعنی وہ پھل جو درختوں پر لگے ہوں گے وہ بالکل جھکے ہوئے قریب ہوں گے. یہ نہیں کہ اس پہ چڑھ کے کرنا پڑے گا، وہ خود قریب ہوں گے، بڑی آسانی سے ان کو توڑا جا سکتا ہے. اور یہ بھی صفت بتا دی کہ ان کو توڑنا، ان تک پہنچنا بڑا آسان ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اس میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُنَّ، نہیں چھوا ہوگا انہیں کسی انسان نے اس سے پہلے. ولا جان، اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور وہ عورتیں کیسے ہوں گی؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ کیا موتی کی طرح ہیں. یاقوت جو ہے یہ بھی ایک اس کا نام ہے موتی کا، لال کا. اور مرجان جو ہے یہ بھی ایک موتی کا نام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے احسان کا بدلہ مگر احسان. نیکی کا بدلہ نیکی ہے. کیونکہ یہ لوگ دنیا میں جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور نیک اعمال کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کیا ہے؟ اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا کی. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اور دنیا میں اس نے اچھے اعمال کیے اور اپنے رب کی فرما برداری کی، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طرح احسان فرمائے گا کہ اسے اس کی دنیاوی نیکیوں پر وہ جزا عطا فرمائے گا جو ان آیات میں جو ہے ذکر کی گئی. فَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، دیکھیں دو باغ تو یہ ہو گئے، تو کہا اس کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. دو جنتیں یعنی دو باغ جو ہے وہ اور ہوں گے. یعنی جن دو جنتوں کا ذکر اوپر گزرا اس کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں، مگر یہ دونوں پہلی جنتوں سے مرتبے اور مقام میں فضیلت میں کم ہیں. پہلی زیادہ ہے اور ان کے مقام اور فضیلت کم ہے. تو پھر کیا فرمایا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَتَانِ، وہ دونوں جنتیں نہایت سب درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہوں گی. مُدْحَامَتَانِ، وہ جنتیں سیاہ رنگ کی ہوں گی. لیکن سیاہ رنگ کیسا ہوگا؟ کہ گہرا سبز رنگ ایسا ہوگا کہ دور سے دیکھیں تو وہ سیاہ لگتا ہے، اتنا گہرا سبز وہ جو ہے ان کے درختوں کا رنگ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہوں گے جو چھلکتے ہوئے چشمے. نَضَّاخَتَانِ یعنی ان کا پانی اوپر تک ہوگا، یعنی کہ پانی سوکھ چکا ہوگا، ان میں وہ چھلکتے ہوئے چشمے ہوں گے. یعنی ان دونوں جنتوں میں پانی کے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں جن کا پانی ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی مسلسل ہوگا، پانی اس میں جو ہے وہ جاری رہے گا. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں جنتوں میں فاکہہ میوے ہوں گے، نخل کھجوریں ہوں گی، ورمان اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فاکہہ میوے، نخل
اس میں کھجوریں، رمان کیا ہوتے ہیں؟ انار، یہ پھل اس میں جو ہے وہ ہوں گے. فیہن خیرات حسان، اور اس میں خیرات ہوں گی، اچھے اخلاق والی، حسان حسین شکل و صورت والی عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، اس میں حوریں ہوں گی جو پردہ نشین ہوں گی، فی الخیام خیموں میں، خیموں میں رہنے والی پردہ نشین حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور نہ چھوا ہوگا ان عورتوں کو انسن کسی انسان نے اس سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ بھی کیا فرمایا، متکئین، کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے، علی رفرفن، رفرفن خضرن، کس پہ؟ سبز قالینوں پر، یا اس پہ کیا ہے؟ تکیوں پر، جو ان کے تکیے ہوں گے ان پر. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر. ٹھیک ہے، سبز کیا ہوں گے؟ ان کے تکیے ہوں گے، ان پر جو ہے وہ ٹیک لگائے ہوں گے، اور انتہائی خوبصورت بچھونے ہوں گے. ابرقین، بچھونے، حسان، خوبصورت، بہت خوبصورت ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، ذی الجلال جو عظمت والا ہے، والاکرام اور بزرگی والا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے، ان سب چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ جو نعمتیں ہیں جو ہے وہ اس شخص کو عطا کرے گا. اس رکوع میں ذکر ہوا جو دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے سامنے روز محشر کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمتیں جو ہے وہ عطا کرے گا. حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک اللہ، یعنی اے اللہ تو سلام ہے، تو اس سے سلامتی، اور تو برکت والا ہے، تبارکا تو برکت والا ہے، جلالت اور بزرگی والے. تو اس سے جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، دعا میں بھی یہ الفاظ جو ہے وہ پڑھنے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.